ہمارے لیے آج کے انجیل مقدس باب مطابق مقدس مرکز اس کا 6 باب 17 سے 29 آیت تک۔ کیونکہ ہیرودیس نے آپ ہیرودیاس کے سبب سے جو اس کے بھائی فیلبوس کی بیوی تھی یوحنا کو پکڑوایا اور اسے قید خانہ میں بند کیا، کیونکہ اس نے اس سے بیعہ کیا تھا، اور یوحنا نے ہیرودیس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں۔ اس لیے ہیرودیاس اس پر داؤ لگائے ہوئے تھی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر کرا نہ سکی، اس لیے کہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موقف دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امراء اور فوجی سرداروں اور جلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، تب ہیرودیاس ہی کی بیٹی اندر آئی اور رقص کر کے ہیرودیس اور اس کے ہم نواحوں کو خوش کیا۔ تب بادشاہ نے لڑکی سے کہا، تو جو کچھ چاہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا، اور اسے قسم کھائی کہ جو کچھ تو مجھ سے مانگے اپنی آدھی سلطنت تک میں تجھے دوں گا۔ وہ باہر گئی اور اپنی ماں سے کہا، میں کیا مانگوں؟ وہ بولی، یوحنا اصطباغی کا سر۔ تب وہ فوراً بادشاہ کے پاس جلدی سے آئی اور عرض کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں ابھی مجھے دے دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور ہم نواحوں کے سبب سے نہ چاہا کہ اسے دلگیر کرے۔ پس بادشاہ نے فوراً حکم دے کر سپاہی کو بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر اس کا سر قید خانہ میں کاٹا اور اس کا سر تھال میں لایا اور اس لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا، اور اس کے شاگرد یہ سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، صبح خیر۔ میں بردر اسد برنٹ کرائسٹ کنگ میجر سیمنری کراچی سے آج کی تلاوتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے کی شہادت کا یوم یادگار مناتے ہیں۔ مقدس یوحنا اصطباغی، یہ بائبل مقدس کا وہ مشہور کردار ہے جس نے دریائے اردن میں خدا کی تعلیم کو بڑے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ پھیلایا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کا پیش رو بھی کہلاتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں کہ ہیرودیس کی بیوی کی بیٹی سلومی ہیرودیس کے دربار میں رقص کرتی ہے، جو کہ اپنے باپ کو اور اس کی رعایا کو خوش کرتی ہے، اور اس کی بھرپور خواہش پر یوحنا اصطباغی کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ ہیرودیس کو اس کے حکم کا پالن کرنا پڑا، کیونکہ اس نے اپنے دربار میں سب کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ جو کچھ تو مانگے گی میں تمہیں دوں گا، یہاں تک کہ آدھی سلطنت بھی۔ متی اس کے 14ویں باب کی 7ویں آیت میں ہم یہ سنتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یوحنا اصطباغی کا جرم کیا تھا؟ یوحنا کا جرم یہ تھا کہ اس نے حکومت وقت کے حاکم کے سامنے سچ بولنے کی جرات کی تھی کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں۔ میرے عزیزو، شاید سقراط کو بھی جب سچ بولنے پر زہر کا پیالہ پینا پڑا تو اس نے بھی خوشی سے اس کو قبول کیا، کیونکہ وہ اپنی بات کو رد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح یوحنا اصطباغی نے بھی خوشی کے ساتھ اس شہادت کو قبول کیا، کیونکہ وہ شریعت کی ان باتوں کو رد نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس نے بڑے ہی ہمت اور جذبے کے ساتھ ہیرودیس کے سامنے پیش کی تھی۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سچائی کے راستے پر ہوتے ہیں یا سچائی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ اکثر ان کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ بار بار موت کی دھمکی بھی سنتے ہیں۔ آج کے انجیل مقدس میں ایک اور اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، یہ ہے کہ وعدے کی پاسداری اور اس کی طاقت اور وفاداری۔ بے شک ہیرودیس یوحنا اصطباغی کے لیے ملے جلے خیالات رکھتا تھا کہ یہ خدا کا بندہ ہے، لیکن پھر بھی اس نے جو رعایا کے سامنے عہد کیا تھا اسے پورا کرنا اپنا فرض سے اول سمجھا۔
یقیناً اب یہ اس کی انا کا مسئلہ تھا اور قدم پیچھے کرنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ اسی امر کا دہراؤ اکثر ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ اکثر جب خدا کسی کو بھی صاحب اختیار بناتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو بجا لائے، نہ کہ اپنی انا کی خاطر کسی معصوم کی جان لے لے۔ اکثر ہمارا ضمیر بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ شاید ہم نے یہ فیصلہ غلط لے لیا ہے، مگر ہم اس کے پیچھے ہٹنا اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہیرودیس نے بھی یوحنا اصطباغی کو اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے خدا سے حکمت مانگی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا سے کہا تاکہ میں اپنی قوم کے لیے بہتر فیصلے کر سکوں۔ لہٰذا فیصلے کی قوت خدا کی مرضی کے مطابق ایک عظیم خدا کا تحفہ ہے۔ ہمیں ہمیشہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔ آج کا پاک کلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا سے حکمت اور قوت مانگنی ہے کہ ہم بھی اپنی غلطیوں پر پشیمان ہوں اور درست فیصلے کریں۔ اگر جانے یا انجانے میں ہم سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو ہمیں اسے بدلنے کی قوت اور ہمت بھی رکھنی چاہیے۔ لہٰذا میرے عزیزو، آج کا پاک کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کوئی بھی اہم فیصلہ لینے سے پہلے مناسب معلومات حاصل کریں، دعا کریں، غور و خوض کریں اور اپنے ضمیر کی آواز کو سنیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔